audio jungle. جی آج ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں شیخ شاہد امید سٹی ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں پی ٹی آئی کے. ہم ان سے ملکی صورتحال پر بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پہلے تو شیخ صاحب میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا مجھے. جی بہت بہت شکریہ, آپ آئے ہیں, مجھے بہت بہت خوشی ہوئی ہے آپ کے ساتھ مل کے. تو شیخ صاحب میں آج آپ کے پاس حاضر ہونے کا مقصد یہ تھا کہ جو اس ٹائم ملک کی صورتحال چل رہی ہے, مہنگائی سے عوام پریشان حال ہے, غریب آدمی تک روٹی تک نہیں مہیا ہو رہی, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بنیادی طور پر پاکستان کے حالات کی تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جس وقت حکومت سنبھالی ہے, ملک کی معیشت اس وقت پوری طرح بدحال ہو چکی تھی اور ہم اس وقت قریب المرگ معیشت کے لحاظ سے ہو رہے تھے. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمیں بلیک لسٹ کیا جا رہا تھا. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف ہمیں مزید قرضہ دینے کو تیار نہیں تھی, اور یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان اس وقت 30,000 ارب تک کے قرضے پر پہنچ چکا تھا. ان حالات میں جب ملک سنبھالا ہے تو سب سے پہلے حکومت کے پاس ایک ہی آپشن تھا کہ یا تو ہم ڈرامہ کر کے لوگوں کو اپنے ساتھ قائل کریں یا ملک کو سنبھالیں. عمران خان صاحب نے یہ بہتر سمجھا, اور اس کا نعرہ بھی پہلے یہی تھا کہ میں اس ملک کی باغ ڈور کو سنبھالتے ہی اس کی معیشت کو بہتر کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح دنیا میں انہوں نے چکر لگایا اور عرب ممالک نے جس طرح ان کی مدد کی, آج بتا رہے تھے ابھی کہ 16 ارب ڈالر پاکستان کا بنیادی خزانہ ہو چکا ہے. یہ بنیادی طور پر معیشت کی بہتری کی طرف گئے ہیں. اگر اس طرح دوسری طرف تھوڑا دیکھیں, ہم مہنگائی بڑھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن مہنگائی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ ڈالر کہاں گیا. اگر پاکستان کے اندر پیسہ ہوتا, لوگ ٹیکس دے رہے ہوتے, تو ڈالر ہمارا نہ بڑھتا اتنا. کمی ہماری بنیادی طور پر یہی تھی کہ عوام بھی ٹیکس گزارنے کے لیے تیار نہیں تھے, ملک کی معیشت بھی بہتر نہیں تھی. اس وجہ سے جب خزانہ خالی ہو تو ڈالر کی قیمت بڑھ جاتی ہے, ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ ساتھ ان کے چلنا پڑتا ہے. آج ڈالر جہاں گیا 160 سے اب نیچے 154 پہ آ گیا. میں سمجھتا ہوں کہ معیشت اب بہتری کی طرف چل پڑی ہے, مہنگائی دن بدن کم ہو رہی ہے. ابھی اگلے آپ 3-4 مہینے میں دیکھیں گے کہ پاکستان کے حالات بہت نارمل ہو جائیں گے, اور جو اگلا بجٹ پاکستان کا آ رہا ہے, پاکستان تحریک انصاف اس میں عام آدمی کو بہت سہولتیں مہیا کر رہی ہے. تو شیخ صاحب یہ جو خان صاحب نے اپنا کرپٹ لوگوں کے خلاف مہم چلائی تھی, جس میں حکمرانوں کو بھی انہوں نے پکڑا, قید کروایا, نیب نے ان کا احتساب کیا, تو ان سے کیا کچھ ریکوریاں بھی ہوئی ہیں؟ جی ابھی نیب نے جو اپنا بیان جاری کیا, انہوں نے بتایا جی کہ ہم نے 75 ارب روپیہ ریکوری وصول کر کے گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کروایا. جو بڑے لوگ ہیں جو اب بہانے ڈھونڈ کے باہر بھاگ رہے ہیں, ان کو آپ دیکھیں کہ وہ خزانے میں پیسے جمع کرانے کی بجائے اپنی چوری چھپانے کے لیے بیماری کا بہانہ کر کے ملک سے باہر بھاگ گئے. عمران خان نے اس وقت بھی ان پہ شرط لگائی تھی کہ اگر واقعی یہ بیمار ہیں اور علاج کروانا چاہتے ہیں تو پاکستان کو اپنی شورٹی بانڈ دے جائیں. اگر شورٹی بانڈ دے جاتے تو آج جو وہ نعرے لگ رہے ہیں کہ واپس نہیں آئیں گے, اور جو باقی ان کے ساتھی ہیں وہ بھی باہر جانے کی تیاری کر رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہوتا ہمارے لیے. عمران خان کسی سے سودا نہیں کرے گا جب تک اس کی زندگی ہے, تو آپ کو وہ ان سے پیسہ وصول کرے گا, وہ ان سے پیسہ وصول کرنے کی کوشش کرتا رہے گا. یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے, لیکن اس کی جو نیت اور ارادہ ہے وہ کسی کے ساتھ نہ ڈھیل دے گا نہ ڈیل کرے گا. پیسہ وصول کر, اب ادارے ہیں, ادارے ان کے ساتھ پورا تعاون کرے تو حالات بہتر ہو جائیں گے, پیسے بھی وصول ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو شیخ صاحب آپ کا خیال کیا, ذاتی خیال کیا کہتا ہے کہ نواز شریف واپس ملک میں آئے گا؟ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن بیماری کی جس حد تک باتیں چل رہی تھی, آج وہ پلیٹس کا مسئلہ بھی ختم ہو گیا, آج ان کے ہارٹ کا مسئلہ بھی ختم ہے, اور وہ مکان جن کے گھروں کے وہ کہہ رہے تھے کہ جی مجھے پتہ ہی نہیں وہ کس کا گھر ہے, آج انہی گھروں میں لندن بیٹھ کے وہ میٹنگیں بھی کر رہے ہیں. اور وہ سارے لوگ جو میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ کہیں پتہ نہیں ان کی حالت خراب اتنی ہے کہ پتہ نہیں زندگی موت کا مسئلہ ہے, آج دیکھیں وہ سارے کہہ کے لگا کر وہاں کھانے کھا رہے ہیں. یہ ان کے قول و فعل کا تضاد ہے کہ وہ ملک میں ہوتے ہیں تو قوم کو لوٹتے ہیں, اور باہر جاتے ہیں تو عیاشی کرتے ہیں, اور اسی پیسے سے عیاشی کرتے ہیں جو اس قوم سے لوٹا ہوتا ہے. اب کس کے پاس یہ جتنے لوگ گئے ہیں, آپ دیکھیں کہ یہ کون سے خاندانی امیر آ رہے تھے.
تو شیخ صاحب ایک آج کل سوشل میڈیا پہ بھی یہ چیز دیکھنے کو مل رہی ہے کہ نواز شریف وہاں پر ہوٹلنگ کر رہے ہیں، تو جو ان کے میڈیکلز وغیرہ جن ڈاکٹرز نے ایشو کیے ہیں، کیا ان میڈیکلز کی جانچ پڑتال ہوئی تھی؟ جی میں یہ تو اللہ بہتر جانتا ہی، لیکن جتنے بھی میڈیکل بورڈ ان کے لیے بنے ہیں ان سب کی رپورٹس کی بنیاد پر ہی عمران خان نے انسانی ہمدردی کی بنا پر ان کو جانے کا کہا تھا. لیکن یہ الگ بات ہے، نہ تو وہ ڈاکٹر ہیں نہ ہم ڈاکٹر ہیں. ہم تو ڈاکٹروں پہ اعتبار کرتے ہیں. اگر ڈاکٹروں کی حالت یہ ہے کہ وہ ایک دن میں اتنے پلیٹلیٹس کم ہو گئے کہ 6,000 تک آ گئے اور باہر جاتے ہی وہ سب کچھ وہ سوٹڈ بوٹڈ ہو کے وہ ہوٹلوں میں جا رہے ہیں، تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کہاں کیا خرابی ہے. تو مزید شیخ صاحب ادھر ایک مسئلہ آ جاتا ہے کشمیر کا. کشمیر کو آج 126 دن ہو گئے ہیں لگ بھگ، تو حکومت اس معاملے پہ چپ کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ نہیں، حکومت چپ نہیں بیٹھی ہے، حکومت تو اپنا کام پورا کر رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب یہ کشمیر پہ مودی نے بیان جاری کیا اور انہوں نے وہ 337 ختم کی، اس پہ بنیادی طور پر اگر پوری دنیا میں خاص طور پر امریکہ کے سامنے جا کے جب بیان کرنا وہ عمران کا کام تھا. نہ وہ کوئی چٹ لے کے گیا، نہ کہ اس نے کمزوری دکھائی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے بات کی. اور اس کے بعد سے لے کر پوری دنیا کے سفارت خانوں میں پاکستان نے کشمیر کے مسئلے کو بہت زیادہ اچھالا. اور پھر خود وزیر اعظم نے اقوام متحدہ میں جس طرح بات کی ہے، اسلام کی بات کی ہے، کشمیر کی بات کی ہے، اس سے پہلے کبھی کوئی بھی، حالانکہ جب مولانا فضل الرحمان عرصہ دراز سے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین آ رہے تھے، کبھی انہوں نے اتنی بات بلند نہیں کی جتنی انہوں نے کی. اب یہ خرابی بھی اپوزیشن نے کی ہے کہ مولانا فضل الرحمان تیار ہو گئے آگے اسلام آباد پر حملہ کرنے کے لیے، اور وہ جو بنیادی ایشو کشمیر کا تھا اس کو دبا دیا. یہ کیونکہ خود انڈیا سے ملے ہوئے ہیں، ان کی اپنی باغ ڈور ساری انڈیا سے ہلتی ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ جس طرح وہ اسلام آباد پہ قبضہ اور دوسرے نعرے لگا رہے تھے، وہ ساری باتوں پہ انڈیا کتنا خوش ہو رہا تھا. اور جب یہ جانا تھا اس نے باہر لندن نواز شریف صاحب نے، تو انڈیا کا جتنا میڈیا ہے وہ نواز شریف کے حق میں کتنے بیانات دے رہا تھا. اس کے بعد وہ ساری باتیں ختم ہو گئی. نظر آ رہا ہے کہ دراصل انڈیا کے ساتھ یہ خود ملے ہوئے ہیں، امریکہ کے ساتھ یہ خود ملے ہوئے ہیں، اور یہ سارے عمران خان کو ناکام کرنے کی کوشش تھی. کیونکہ عمران خان ایک ایسا کھرا بندہ ہے جو اس ملک میں صحیح معنوں میں معیشت کو بھی مضبوط کر رہا ہے اور عوام کی خوشحالی کے لیے کام کر رہا ہے. ایک شیخ صاحب جو ایڈمنسٹریٹرشپ ہے کہ وہ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ فنڈنگ آ تو رہی ہے، لیکن فنڈنگ نچلی سطح کے اوپر نظر نہیں آتی، نہ روڈز پہ نظر آتی ہے. اب زیادہ دور کی بات نہ کی جائے تو ہم فتح شہر روڈ کی بات کر لیں کہ فتح شہر روڈ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اس کی فنڈ، اس کا سننے میں آیا تھا کہ 2-3 بار اس کا فنڈ بھی آ چکا ہے. تو وہ یہ روڈز کیوں نہیں بن رہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ فنڈ جتنے آپ سب میں نہیں ہیں اتنے فنڈ نہیں آئے ابھی تک، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ 1.25 سال تو گورنمنٹ کو اپنے آپ کو سنبھالنا، معیشت کو سنبھالا دینے میں گزرا. اب پی ٹی آئی کی تنظیم سازی ہو رہی ہے، اور مجھے انہوں نے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ساہیوال کا جو پریزیڈنٹ بنایا ہے، اس میں بنیادی طور پر کام یہی ہے کہ ہم نچلی سطح پر تنظیم سازی کریں گے. جب یہ تنظیم سازی ہو جائے گی تو پھر ہم حکومت کے ساتھ بیٹھ کے اپنے منصوبے دیں گے، کام ادارے کریں گے. بجٹ اس وقت جو آیا وہ بہت تھوڑا سا بجٹ آیا تھا، اور اس میں ساری سڑکوں کی مرمت ہو رہی ہے. فتح شہر روڈ کی مرمت اس لیے نہیں ہو رہی کہ اس کو نئے سرے سے بنانا ہے. اب اس کے فنڈ میری اپنی رائے ہے کہ اگلے 3-4 ماہ میں یہ شروع ہو جائے گی، اور میں کیونکہ انتظامیہ سے کوئی بھی مل کے پتہ کرتا ہوں، اس کے فنڈ علیحدہ طور پر آ رہے ہیں، اور یہ کام اگلے 3-4 ماہ میں سڑک بننی شروع ہو جائے گی. بجٹ تک انشاءاللہ یہ سڑک مکمل ہونے کے چانسز ہیں. ایک چھوٹی سی عرض تھی اس بنیاد پہ کہ یہاں کے جو ہسپتال ہیں ان کی بھی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. وہاں پر ینگ جو ڈاکٹرز ہیں وہ اپنے آپ کو خدا ماننے لگ گئے ہیں. ٹھیک ہے، سیدھے الفاظوں میں بات کہوں گا کہ وہ اپنے آپ کو خدا ماننے لگ گئے ہیں. تو ان ینگ ڈاکٹرز کے خلاف جو کوئی مہم، وہ آج کل ہڑتال کا بھی کر کے بیٹھ جاتے ہیں اپنے مطالبات کے لیے، کبھی وہاں پر گارڈز کا عملہ ہے. تو اس پہ آپ کی حکومت یا ڈاکٹر صاحبہ کوئی ایکشن کیوں نہیں لے رہی؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحبہ نا جی اپنے طور پر پورا کام تو کر رہی ہیں، لیکن مسائل اتنے زیادہ ہیں، بجٹ فنڈز نہیں تھے، جو اسپتالوں میں مشینری خراب ہے، جو بیڈز کی حالت خراب ہے. انہوں نے کل ہی ان سے ایک ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا جی کہ انشاءاللہ اس بجٹ میں یہ ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ میں بہت سارا بجٹ آئے گا، جس میں ہم مقامی طور پر ہر جو ڈی ایچ کیو ہے اور ٹی ایچ کیو ہے
اس کی حالت کو بہتر کریں گے. اس کے علاوہ ساہیوال میں ایک نیا اسپتال بھی بن رہا ہے, وہ 6 ارب روپے اس کا انہوں نے بجٹ رکھا ہے. اگر وہ بنتا ہے تو ہمارا میڈیکل کالج کے ساتھ ایک بہت بڑا ٹیچنگ ہاسپٹل, جو میں سمجھتا ہوں کہ بے شمار لوگوں کو, جو ہمارے پورے ڈویژن کے لوگ ہیں, باول نگر کے لوگ ہیں, یہ سارے لوگوں کے لیے ایک بنیادی سہولت ہوگی جو ہمارے لیے کام کرے گی. ابھی انشاءاللہ میں اگلے بجٹ تک سمجھتا ہوں کہ بجٹ جو آئے گا نا, وہ ہمارے لیے ایک نئی راہیں لے کے آئے گا, ایک نئے راستے ہوں گے اور انشاءاللہ لوگوں میں بہتری آئے گی. جی, یہ ہمارے ساتھ موجود تھے شیخ شاہد حمید صاحب, وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے.